نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست تھے۔ آپ کا تعلق عراق کے شہر اور سے تھا۔ آپ کے والد آزر بت تراشنے والے اور قوم بت پرست تھی۔ بچپن ہی سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ پتھروں لکڑیوں کے بت بناتا ہے اور پھر خود انہی کو پوجتا ہے، تو آپ کے دل میں سوال اٹھا کہ یہ پتھر خدا کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے والد اور قوم کو بار بار سمجھایا کہ یہ تمہارا رب نہیں بلکہ رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آپ کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ان بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو۔ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر ایک دن آپ نے موقع پا کر بتوں کو توڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی تاکہ قوم آ کر سوچے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو شور مچا دیا کہ ہمارے بت کس نے توڑے؟ تو جواب آیا کہ شاید بڑے بت نے، ان کے پاس تو کلاڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اس پر وہ سب شرمندہ ہوئے مگر تکبر میں آ گئے، کہنے لگے تمہیں آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ نمرود بادشاہ نے حکم دیا کہ سب سے بڑی آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ کئی دن تک آگ دہکتی رہی، پرندے اس کی تپش سے گر جاتے، مگر جب آگ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ گلزار بن گئی، آپ سلامت باہر نکل آئے۔ نمرود حیران رہ گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ عراق چھوڑ کر شام، فلسطین اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کو رکھا۔ بعد میں حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑا جہاں نہ پانی تھا نہ درخت۔ آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں چھوڑ دیا اور فرمایا اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پھر حضرت ہاجرہ نے اپنے ننھے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تو اللہ نے ان کے قدموں کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ یہی مقام آج بھی حج میں سعی کی صورت میں زندہ ہے۔ سالوں بعد جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو اللہ نے ابراہیم کو ایک اور سخت آزمائش میں ڈالا کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ آپ نے خواب میں دیکھا اور فوراً اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ بیٹے نے بھی اطاعت کی۔ دونوں میدان میں پہنچے۔ جب چھری چلائی تو اللہ نے ایک دمبا نازل فرما دیا اور فرمایا اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ یہی قربانی آج عید الاضحیٰ کی بنیاد بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا اور کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل نے کعبہ کی دیواریں اٹھائیں، ساتھ دعا کی اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ اللہ نے آپ کی آواز کو قیامت تک کے لیے عام کر دیا۔ ہر حاجی جو لبیک کہتا ہے دراصل ابراہیم کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ توحید کی دعوت دی۔ نمرود سے مناظرہ کیا۔ جب نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، آپ نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ آپ نے زندگی بھر اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے جدوجہد کی۔ آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ نے دونوں کو نبی بنایا اور ان کی نسلوں سے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اسی نسل سے آئے۔ آپ کا دل ہمیشہ اپنے رب کے حضور جھکا رہا۔ آپ دعا کرتے اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔
اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ آپ کی زندگی سراپا قربانی، صبر، توحید اور ایمان کی علامت ہے۔ بڑھاپے میں جب آپ کے پاس اللہ کا پیغام آیا تو آپ نے ہر آزمائش پر شکر ادا کیا۔ آپ کا وصال فلسطین میں ہوا اور آپ کو بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بندہ خالص ہو کر اللہ پر یقین رکھتا ہے تو آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، بیٹی کی قربانی بھی انعام بن جاتی ہے اور زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس پر قرآن پاک میں کہا گیا، بے شک ابراہیم ایک امت تھے جو اللہ کے فرمانبردار، شکر گزار اور سچے مومن تھے۔ جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو بنا سکوں۔